بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سورہ کوثر کو اپنے انگوٹھے کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ اس کا سارا طریقہ آپ کو ویڈیو کے اندر ہی بتایا جائے گا۔ اس کے بعد جس کا بھی نام لوگے وہی شخص آپ کا غلام ہو جائے گا۔ مکمل طریقہ سمجھنے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ جس کا بھی آپ نے نام لیا وہی شخص انشاءاللہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کی بات مانے گا، آپ کے تابع ہو جائے گا۔ جیسے آپ کہوگے ویسا ہی ہوگا۔ ہر طرف آپ کی مرضی چلے گی۔ کچھ کھلانا پلانا بھی نہیں ہے، صرف آپ کے 5 سے 7 منٹ لگیں گے۔ اس عمل کو کرنے میں گھر بیٹھے آپ کا کام ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ بہت مجرب عمل ہے۔ سورہ کوثر کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ ہے سورہ کوثر۔ اس کے بغیر تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ اگر آپ اس کو اچھی طرح کر لو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ جو شخص بھی آپ کی بات نہیں مان رہا، کسی کو آپ اپنا بنانا چاہتے ہو، اس عمل کے ذریعے وہ شخص آپ کا اپنا بن جائے گا۔ اگر آپ کا شوہر ہے، آپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کو طعنے دیتا ہے، اس عمل کے ذریعے وہ آپ کا غلام ہو جائے گا۔ یعنی آپ کی ہر بات مانے گا، جیسا آپ کہوگے ویسا کرے گا۔ ناظرین، اس عمل کے ذریعے آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو۔ کوئی مان نہیں رہا، کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ خاندان میں لوگ مانتے نہیں ہیں، ان کو منانے کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ بس آپ کے مقصد ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت ہے، اس نے آپ کی ناک میں دم دے رکھا ہے، بھلے ہی ناظرین وہ آپ کی ساس ہے، آپ کی نند ہے، آپ کے گھر میں ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی رشتہ ہو سکتا ہے، آپ سے جھگڑا کرتی ہے، آپ کی بات نہیں مانتی، جان بوجھ کر فساد کرنا چاہتی ہے، اس عمل کے ذریعے آپ اس عورت کو بھی تابع کر سکتے ہیں۔ آپ اس عورت سے اپنی ہر جائز بات منوا سکتے ہیں۔ وہ لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، لیکن اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ وہ آپ کی ہر بات مانے گی۔ میری بہنیں اور بیٹیاں جو سسرال میں ہیں، سسرال میں ہر کام کرتے ہیں، ہر کسی کی عزت کرتے ہیں، ہر کسی کی دیکھ بھال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی عزت نہیں ہوتی۔ نند ہے، ساس ہے، دیور ہے، سسر ہے، جیٹھ ہے، کوئی بھی ہو، جو شخص وہ آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کی بات نہیں مانتا، آپ اس سے کچھ بات منوانا چاہتے ہیں، اس عمل کے ذریعے آپ اس سے اپنی بات منوا لیں گے۔ انشاءاللہ ہر کوئی آپ کے تابع ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کہیں پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے والدین نہیں مانتے تو ان کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جائز مقصد ہو۔ جائز مقصد کے لیے ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ناجائز مقصد کے لیے کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اس عمل کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیجئے۔ کون سی آپ نے احتیاط کرنی ہے، کون سے کلمات پڑھنے ہیں، کس طرح پڑھنے ہیں۔ ناظرین، کچھ احتیاط ہے، یہ بھی اچھی طرح جان لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی وہم ہے، کوئی شک ہے وہ دور ہو جائے۔ اس عمل کو مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں کر سکتی ہیں۔ اس عمل کو کہیں پر بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے۔ لازمی نہیں آپ نے جائے نماز پر بیٹھنا ہے۔ آپ پہلے کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس کا آپ کو پورا فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے اس عمل کو پورے یقین اور توجہ کے ساتھ اور تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ جب شور ہوگا تو آپ کا ذہن بھٹکے گا، جب ذہن بھٹکے گا تو آپ کا یقین بھی بھٹک جائے گا، تو آپ کو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بعد میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ عمل کا حصہ ہوتے ہیں، دوسرا آپ کے ذہن میں کوئی وہم ہو، کوئی شک ہو، وہ دور ہو جاتا ہے۔ جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے اس کو لے کر اگر ذہن میں کوئی وہم شک ہو تو پھر کوئی عمل اثر نہیں کرتا۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کے اوپر یقین ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا کریں۔ صرف کچھ منٹ لگتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ عمل کا حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی بڑا درود نہیں پڑھنا چاہتا تو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتا ہے۔ محترم ناظرین،
عمل کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیجئے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کے اوپر 3 بار آپ نے اس شخص کا نام لینا ہے جیسے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہو، جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہو۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے انگوٹھے کے اوپر 3 بار اس شخص کا نام لینا ہے۔ اگر آپ کو اس کی والدہ کا نام بھی آتا ہے تو وہ بھی ساتھ لے لیں، اس سے عمل زیادہ اثر کرے گا۔ مرد عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں، عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے۔ 3 بار آپ نے اس کا نام لے کر انگوٹھے کو ہتھیلی کے اوپر رکھ دینا ہے۔ پھر ناظرین آپ نے 40 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو 4 انگلیاں بچ جائیں گی، آپ نے ہر ایک انگلی کے اوپر 10 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ہر انگلی پر 10 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اس انگلی کو بند کرنے جانا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ چھوٹی سی سورہ قرآن پاک کی سب سے سورہ مبارکہ ہے اور نماز میں بھی ہم سورہ کوثر پڑھتے ہیں۔ ناظرین 40 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ 40 بار پڑھ لیں گے، 4 انگلیاں آپ نے اس انگوٹھے کے اوپر رکھ دینی ہیں۔ ناظرین یہ ایک مٹھی کی شکل بن جائے گی۔ آپ نے پہلے انگوٹھے کے اوپر اس شخص کا نام لینا ہے، پھر 40 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، مٹھی بنا لینی ہے۔ جب آپ نے مٹھی بند کر لینی ہے، پھر اس شخص کا ایک بار آپ نے نام لے لینا ہے۔ اگر آپ نے اس کو دیکھا ہوا ہے تو آپ نے عمل کے دوران آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کا نام لینا ہے۔ ہو سکے تو اس کا چہرہ بھی اپنے ذہن میں لائیں، اپنے تصور میں لائیں۔ آپ اس شخص کا تصور ایسے کرنا ہے وہ شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور اس مٹھی کو اس شخص کی طرف ایسے پھینکنا ہے جیسے کوئی بال دیوار کی طرف پھینکی جاتی ہے۔ آپ نے اتنا سا عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہو، اگر وہ آپ کے گھر میں ہے تو بھی آپ اس طرح کریں گے۔ وہ شخص دور ہے، کہیں کام پہ ہے، کہیں گھر سے باہر ہے، تو آپ نے پھر بھی ایسے ہی یہ عمل کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ شوہر پہلے لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، بات نہیں مانتا تھا، تانے دیتا تھا۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد شوہر آپ کا فرما بردار بن جائے گا، آپ کا غلام بن جائے گا۔ انشاءاللہ جس طریقے سے، جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں لگی تو آپ ویڈیو کو پیچھے کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ جائے اور پھر آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ اس کو کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ تمام دوست احباب نماز کی پابندی لازمی کریں۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔